relation among the doctor and patient. ایک ڈاکٹر اور مریض کے درمیان تعلق، معالج اور مریض کے درمیان تعلق کہ ڈاکٹر کا تو مریض کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، تو ڈاکٹر اور مریض کے درمیان کون سا تعلق ہوگا؟ ان کے درمیان آپس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوگی، ایک دوسرے پہ حقوق آئیں گے. تو کچھ ہم نے ڈسکس کیے تھے، آج ایک اور ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹو انکوائر دی ہیلتھ آف پیشنٹ. ٹو انکوائر دی ہیلتھ آف پیشنٹ، اس کو ہم آسان زبان میں کہتے ہیں کہ مریض کی عیادت، مریض کی بیمار پرسی. تو یہ بھی ایک ڈاکٹر اور ایک پیشنٹ کے درمیان ان کی جو ریلیشن ہے اس میں یہ ایک اہم موڑ آتی ہے. چونکہ مریض کی عیادت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو مریض کی عیادت کرنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے. اور اللہ رب العزت ایک ڈاکٹر کو بیٹھے بٹھائی یہ موقع فراہم کر دیتا ہے. ویسے عام طور پہ مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ حق المسلم علی المسلم خمسن، ایک مسلمان کی دوسری مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ہر مسلمان کا جس نے کلمہ پڑھا ہے تو ایک مسلمان کی دوسری مسلمان پر 5 حقوق ہیں. فرسٹ نمبر اس میں کیا ہے؟ رد السلام، کہ وہ سلام کا جواب دے گا. ایک مسلمان آپ پہ سلام کرے گا. دیکھیں سلام کے بارے میں ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے. تو اب اگر وہ سلام کرے گا تو وہ سنت ادا کرے گا، تو دوسرے بندے کو سلام کا جواب دینا یہ اس مسلمان کا دوسرے پر حق ہے کہ وہ سلام کا جواب دے، سلام کا جواب دے. دوسری ہے عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. تو جب ایک بندہ بیمار ہو جائے تو یہ تو زندگی ہے، زندگی میں تو لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ تو تندرستی اور صحت نہیں ہوتی. تو عام روٹین میں بھی اگر ایک بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے بارے میں یہ ایک مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں. کس چیز کے لیے؟ اس کی انکوائر دی ہیلتھ آف دی پیشنٹ، مریض کی عیادت کے لیے جائیں. اور دیکھیں شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شام کے وقت ایک مریض کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو صبح تک ساری رات بندہ سوتا رہتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے. بندہ جاتا ہے عیادت میں، کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک مریض کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، جی آپ کی طبیعت کیسی ہو گئی، اور مزید ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے پھر بیمار پرسی کرنی چاہیے. بعض لوگ تو بیمار پرسی سے بھی بڑے مسئلے بناتے ہیں، اس کی بھی ہمیں شریعت تعلیم دیتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بیمار کی بیمار پرسی کرنی ہے. بہرحال اگر ایک بندہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے ہیں وہ مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. اگر صبح کو جاتا ہے تو رات تک سارا دن اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. دیکھیے یہ شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹا سا حدیث مبارک ہے، اس پہ ہم عمل کریں تو دیکھیے دنیا میں کتنی لوگوں میں آپس میں محبت بانٹی جائے گی. ہم مریض کی عیادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے تحفے تحائف اور فروٹ اور فلا چیزیں، نہیں، اگر آپ کی طاقت ہے تو لے کے جائیں، نہیں تو بغیر کسی بھی چیز کے جائیں اور ان کی بیمار پرسی کریں، صرف حال احوال پوچھیں. اب آپ کو میں ایک انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں. امریکہ میں ایک سروے ہوئی، کیونکہ وہ لوگ تو پیسوں کی دوڑ دھوپ میں بڑے نکل پڑے ہیں، ان کے پاس تو اپنی فیملی کو دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا. وہ لوگ جو فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ سال میں صرف ایک دن ان کے والد کا ہوتا ہے، ایک دن ان کی ماں کا ہوتا ہے، باقی وہ ماں باپ سے ملتی بھی نہیں، مہینوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. سمجھ آ رہے اپنوں؟ اب وہاں پہ میڈیکل ٹیم نے ایک ریسرچ کیا. دیکھیے ایک بندہ اپنے ماں باپ سے مہینوں نہیں ملتا تو لوگ مریضوں کی عیادت کس طرح کریں گے؟ تو وہاں پہ امراض کی شرح وہ بڑھتی جا رہی تھی. تو وہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے.
تو مختلف فیکٹرز وہ لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے جاتے، کبھی ڈوز چینج کرتے جاتے تھے، کبھی میڈیکل ٹیم ڈاکٹرز کو چینج کرتے جاتے، کبھی میتھڈالوجی آف پیشنٹ، جو بھی طریقے تھے مختلف طریقوں سے علاجوں کا طریقہ. ایک پوائنٹ اس میں یہ بھی آیا کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو مختص کیا کہ وہ لوگ ڈیلی آ کر ان مریضوں کے ساتھ ان کی دلجوئی کرے، بات چیت کریں. تو باقی تمام چیزوں کو انہوں نے اپلائی کیا تو وہ جو امراض کی شرح تھی وہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. لیکن جب ان لوگوں نے یہ چیز اپلائی کی کہ فار ایگزامپل مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف جگہوں سے لوگوں کو ہائر کیا، ان کو پیسے دیتے تھے کہ جی ہم ڈیلی بیسس پہ آپ کو اتنے پیمنٹ کریں گے کہ آپ جائیں اور فلاں ہاسپٹل میں فلاں بیڈ پہ جو مریض ہے اس کے ساتھ آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھے اور ان کی دلجوئی کریں. تو جب یہ چیز انہوں نے سٹارٹ کیا تو ان کی جو مریض تھے ان کی شرح بہت تیزی سے کم ہونے لگی. تو وہ لوگ پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر مریضوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کوئی بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں کرے، ان کی عیادت کریں، ان کی دلجوئی کریں، تو آدھے سے زیادہ مریض بغیر علاج کے ٹھیک ٹھاک ہو جا سکتے ہیں. اب دیکھیں شریعت کے حکم کو دیکھیں. اب پھر وہاں پہ وہ جو ریسرچ میں پڑھ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہاسپٹل میں مریض ایڈمٹ ہوتا ہے تو وہ چارجز ان سے لیتے ہیں، ان کے لیے جو عیادت کا بندہ ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو ایک بندہ ہائر کریں گے، وہ ڈیلی بیسس پہ صبح شام آ کے آپ کے پاس بیٹھے گا اور تھوڑے ٹائم بٹائیں گے. ہم شریعت کو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دیتے ہیں، لیکن پہلے کہ وہ لوگ آج اس چیز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ اس کو ماننے پہ مجبور ہیں. چھوٹی حدیثوں میں اور چھوٹی باتوں میں اتنی بڑی بڑی اللہ نے وہ شفا رکھی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بہرحال ایک مریض کی عیادت کرنا یہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان ایک تعلق ہے. اب ڈاکٹر کو بیٹھے بٹھائیں، ڈاکٹر کو جانا بھی نہیں پڑتا. دیکھیں نا ہم مریض اگر بہت کوشش کرے تو 3-4 مریضوں کا ہم عیادت کریں گے، لیکن علاقے کی جتنے بھی مریض ہیں خود ڈاکٹر دیکھنے آتے ہیں. یہ وہ نیت کرے، ڈاکٹر یہ نیت کریں کہ جی میں ان کی عیادت کروں گا، بے شک ان سے فیس لیں، ان کو معائنہ کریں، لیکن یہ نیت کرے کہ جو بھی مریض آئے کہ میں اس نیت سے اس سے ملوں گا کہ اس کی عیادت بھی کروں گا. بیٹھے بٹھائیں آپ کو ہر مریض کی عیادت ثواب ملیں گے، کوئی مشکل کام ہے. اور دیکھیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں لوگوں سے ملاقات لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو ملاقات کس طرح کریں گے. ہر چیز قرآن اور حدیث میں ہمارے لیے موجود. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتایا نہ گیا ہو کہ آپ نے یہ لمحہ کس طرح گزارنا ہے. آپ یہ آیت مبارک یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں عام لوگوں بھی یہ حکم ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوں. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے آپ کے گھر اپنے گھر کھانے پہ، تو وہ لوگ کھانے سے بہت پہلے آتے تھے کیونکہ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو وہ کام کاج کرتی تھی اور صحابہ کرام بہت ٹائم پہلے وہ آ کر گھر میں بیٹھ جاتے تھے، باتیں کرتے تھے. کھانا ابھی انہوں نے پکانے کے لیے شروع بھی کیا ہوتا ہے، پھر کھانا کھانے کے بعد کھانا جب کھا چکے ہوتے اس کے بعد پھر یہ بیٹھتے تھے اور باتیں وغیرہ کرتے. تو ایک دفعہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا، اس ٹائم تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. تو دلہنیں تو ویسے بھی سٹارٹ کے دنوں میں شرماتی ہیں، تو آپ سب نے صحابہ کرام کی دعوت کی تھی. تو وہ بیچاری دیوار کی طرف منہ کے بہت ٹائم تک بیٹھی رہی تھی. تو صحابہ کرام کھانا کھانے کے بعد وہ باتوں میں مشغول ہو گئے، گپ شپ لگا کے لوگ تو گپ شپ لگانے میں بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت مشکل گزری، لیکن آپ وسلم حیا کرتے تھے، کسی کو بتایا نہیں. اللہ کو تو سب کچھ پتہ. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ رب العزت میں پھر اس آیت میں اللہ نے آیت بھی نازل فرمائی، ملاقات کا طریقہ بھی بتا دیا اور پردے کا حکم بھی اس میں فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے مومنو پیغمبروں کے گھروں میں نہ جایا کرو، فضول نہ جایا کرو. اذن لکم الی طعام، اس صورت میں کہ تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، کھانے کی دعوت دی جائے تو پھر جائیں. لیکن کب جائیں گے؟ غیر ناظرین اناء، کھانا انتظار نہ کرنا پڑے. ایسے ٹائم جائیں کہ آپ کو پتہ چلی جی 12-1 بجے ہوگا، کھانا تیار ہو چکا ہوگا تو اسی ٹائم بس جائیں. جب کھانا تیار ہو جائیں تو اسی ٹائم جائیں. ولیکن اذا دعیتم،
لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے فَادْخُلُوا تو جاؤ اور کھانا کھاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ جب کھانا کھا چکے آپ لوگ فَانْتَشِرُوا فوراً نکلو. بیٹوں کی باتوں وغیرہ کے لیے آپ لوگ بیٹھے نا، بلکہ جب کھانا کھا چکے فوراً نکلو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ اور باتوں میں جی لگا کرنے میں کھانا کھانے کے بعد آپ لوگ آپس میں گپ شپ لگانا شروع کریں. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ آپ کا یہ کام، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے. آپ لوگ تو کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، لیکن آپ سب کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے گھر والوں کو تکلیف ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں، وہ تم سے حیا کرتے ہیں، آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں. وَاللَّهُ لا يستحی من الحق لیکن اللہ حق بات بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. اللہ رب العزت حق بات بیان کرتے ہیں، چاہے کوئی خفا ہو جائے، اس میں خفگان کی بات تو نہیں ہے. اللہ تو حق بیان کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ وہ لوگوں کی عزت کرتے تھے، لوگوں سے حیا آپ وسلم کو ہوتی تھی. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا اور جب آپ پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب تو پردے کے پیچھے سے آپ ان سے چیزیں مانگے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن یہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگنا آپ کے دلوں اور ان دلوں کے لیے زبردست اچھی چیزیں. تو یہاں سے پردے کا حکم نازل ہو کہ اب آپ لوگ آپس میں مل کے نہیں، بلکہ اگر پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے آپ لوگ مانگیں. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ اور تم کو یہ شان پیغمبر خدا کو تکلیف دو، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے. ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا اور نہ ہمیشہ کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کریں، پیغمبر کی بیویوں سے نکاح بھی جائز نہیں. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما بے شک یہ کام بڑا گناہ ہے. تو دیکھیں اس آیت میں یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن تعلیم اس میں عام ہے، عام طور پہ آپ کے لیے بھی ہے. اگر آپ فرینڈ کوئی دوست رشتہ دار وہ آپ کو کیا کرتا ہے دعوت دیتا ہے، آپ کو انوائٹ کرتا ہے، تو آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے اس کی پابندی کریں، جو گیون ٹائم ہے. فار ایگزامپل آپ کو کہے کہ جی آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے 1 بجے آ جائیں، اور آپ 10 بجے جا کر ان کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں وہ تو سیٹنگ کریں گے، کھانا پکانے کے لیے انتظام کرنا پڑے گا، سودا سلف اور چیزیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر 1 بجے کا ٹائم دیا ہے تو اس طرح کہ آپ 12:45 پہ جائیں یا 12:50 پہ جائیں، تھوڑا آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ 10-11 بجے جا کے بیٹھ جائیں، اب ان کو تکلیف ہوگی. اب کھانا کھانے کے بعد فار ایگزامپل آپ فکس 1 بجے جائیں، کھانا کھایا پھر آپ عصر تک بیٹھے رہتے ہیں، نہیں، یہ آداب کے خلاف ہیں. کھانا کھائیں تو آپ فوراً فری ہو جائیں، تو ان سے کہا کہ جی مجھے اجازت دیں، آپ کا کام ہوگا میں جا رہا ہوں. اگر وہ آپ کو روکے تب تو ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے ان سے اجازت مانگیں، آپ کہتے جی میں جانا چاہتا ہوں. تو اگر وہ کہے کہ نہیں بیٹے اور میرے پاس ٹائم ہے آپ سے گپ شپ لگانے کے لیے، تو وہ اگر آپ کو روکے ٹھیک ہے، نہیں تو کھانا کھانے کے بعد فوراً نکلو. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا تو گپ شپ کو دل کرے گا، لیکن اس کی کچھ مجبوریاں ہوں، ان کی کچھ ضروریات ہوں، اور کوئی ایسا کام ہو. تو یہ عام آداب کے بھی خلاف ہیں. عام لوگوں میں بھی آپ کسی سے ملاقات کا ٹائم لیتے ہیں تو فکس اسی ٹائم جائیں، جو بھی صرف کھانے کے لیے نہیں، بیسک اگر آپ کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیتے یا اور کوئی کام ہو تو جو کام ہے اسی ٹائم جائیں، اور کام کرنے کے بعد آپ فوراً وہاں سے نکلیں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب اس میں ایک ڈاکٹر کے متعلق مریض کو یہاں پہ یہ حکم ہے کہ چونکہ ڈاکٹر کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تو قیمتی ہوتا ہے، تو وہ تو اپوائنٹمنٹ ڈیلی بیس پہ وہ کتنے لوگوں کو دے گا. اگر عام بندہ دیکھے تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن اس نے تو لوگوں کی ڈائگنوسنگ کرنی ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جو باتیں کرنی ہوتی ہے، ان سے مختلف کویشچنز کرنی ہوتی ہے، تو ان کا ٹائم تو اسی بھی قیمتی ہوتا ہے. تو ایک مریض اگر جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ کا فرینڈ ہے یا کوئی اور ہے باقی مریض بیٹھے اور آپ ان کے ساتھ گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ ان کی ڈیوٹی کے ٹائم میں جاتے ہیں تو بالکل ٹائم لے کے فکس ٹائم پہ جائیں، کام ختم کرنے کے بعد فوراً وہاں سے نکل پڑیں. ہاں اگر ایسا ہو سکتے ہے کہ آپ بھی ڈاکٹر ہے وہ بھی ہو اور دونوں مریض کو ہینڈل کر سکتے اور گپ شپ بھی لگا سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی وجہ سے اس کے معمولات خراب ہو رہے تو مریض کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے حالات کو کیا کریں، کو خراب نہ کرے. تو یہ آداب ہے ہمیں ملاقات کے بارے میں، لوگوں سے ملنے کے بارے میں، کہ آپ لوگوں سے ملیں گے کیسے، لوگوں سے ملاقات کس طرح کریں گے، لوگوں کے ٹائم کو آپ لوگ ایڈجسٹ کس طرح کریں گے. اس بارے میں جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے،
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو اس وقت تک وہ جنت کے پل چنتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ عیادت کرنے سے واپس آ جائیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو جتنا ٹائم وہ وہاں پہ گزارتا ہے تو اس سارے ٹائم میں وہ جنت کے پل چنتا رہتا ہے. کیا مطلب کہ اس سارے ٹائم میں اس کے لیے اجر لے کر جاتا ہے. جنت کا پل چننے سے کیا مراد ہے کہ وہ جنت کے اجر کو حاصل کر رہا ہوتا ہے, اللہ اس کے لیے اجر دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح جب کوئی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اسے چاہیے کہ مریض کے لیے دعا مانگے. ہم لوگ تو جاتے ہیں کہتے جی آپ کو کیا ہوگا, یار آپ تو اتنے کمزور ہو گئے, آپ کو تو یہ ہو گیا, آپ کا رنگ تو کالا ہو گیا. تو دیکھیں یہ آداب کے خلاف ہیں, آداب کے خلاف ہیں. بلکہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ آپ مریض کے ساتھ کس طرح کریں گے. تو سب سے پہلے آپ مریض کے لیے دعا مانگیں. مریض کی عیادت کے لیے جب جائیں تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اہل و عیال میں کسی کی عیادت کرتے تھے, اپنے اہل و عیال میں جب کسی بیمار کی عیادت کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرتے اور فرماتے, اپنا دایاں ہاتھ دم کر کے اس پر پھیرتے اور فرماتے, اے لوگوں کے رب, اللہم رب الناس, اے لوگوں کے رب, اذہب البأس, اس کی بیماری کو دور فرما, اشفی, اس کو شفا عطا فرما, انت الشافی, تم شفا دینے والے ہو. اے لوگوں کے رب اس کی بیماری کو دور فرما, اور اے رب اس کو شفا عطا فرما, آپ ہی شفا دینے والے ہیں. تو دیکھیں آپ بھی جائیں تو مریض کو دعا دیں کہ اللہ اس کی بیماری کو دور فرما اور اس کو شفا عطا فرمائیں. آسان سی دعا ہے, اپنے الفاظ میں بھی کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ بیمار ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی, اللہم اشف سعدن, اللہم اشف سعدن, اللہم اشف سعدن, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرمائے, اے اللہ سعد کو شفا عطا فرمائے. شفا کیا ہے؟ صحت مندی, کہ اللہ سعد کو صحت مندی عطا فرمائے, اس کو شفا عطا فرمائے. تو آپ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ جو مریض ہے یا اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. آسان سی دعا ہے. تو مریض کی عیادت کی سب سے پہلی جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا مانگیں. دوسری یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے جب کوئی ایک شخص مریض کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے مصافحہ کرے, اس کے ساتھ مل لے, پھر اس کے بعد اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے, اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھیں اور اس کا حال احوال پوچھے کہ کیسے طبیعت, اس کا پوچھے کہ آپ کیسے ہیں, طبیعت کیسی ہیں, اور پھر اس کی درازی عمر کے بارے میں بات کریں کہ جی اللہ آپ کو انشاءاللہ لمبی عمر دے گا اور آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, تندرست ہو جائیں گے. ایسا نہ کہیں کہ جی یہ بیماری تو بہت خطرناک ہے اور بس اس سے تو کوئی بھی نہیں بچتا. ایسا نہ کریں, مریض کی دلجوئی کریں. اگرچہ آپ کو پتا ہو کہ کل وہ مرے گا اس بیماری سے, تب بھی اس کو نہ بولیں, اس کو کہیں کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے گا. تو آپ مرادوں سے آخرت کی زندگی لے کہ اللہ آپ کو آخرت کی لمبی زندگی دے گا, اسے تو لمبی زندگی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن مریض کی درازی عمر کے بارے میں اس سے بات کریں. اور جو نیکسٹ اہم بات بتائیے کہ آپ اس سے دعا کے لیے درخواست کریں, مریض سے دعا کے لیے درخواست کریں کہ آپ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا ہوتی ہے, اللہ اس کو قبول فرما دیں. تو مریض سے اپنے لیے بھی دعا کریں اور آپ مریض کے لیے دعا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ہیں, اس پہ عمل کریں تو دیکھیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, یہ عادت مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جب کسی بیمار کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے تو کہتے لا بأسا, لا بأسا الطہور انشاءاللہ, کہ آپ کوئی بات نہیں, لا بأسا, لا بأسا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, الطہور انشاءاللہ, اللہ آپ کو جسمانی اور روحانی صحت عطا کریں گے. اللہ رب العزت آپ کو جسمانی اور روحانی صحت عطا کرے گا, آپ کی جسمانی جو بیماریاں ہیں اللہ آپ کو ٹھیک کر کے دے گا. تو یہ طریقے ہیں مریض کے ساتھ ملنے کے, کہ ہم مریض کے ساتھ جو ملاقات ہوتی ہیں تو اس کی ملاقات کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ اس کی عیادت کریں, اس کے لیے دعا مانگیں, خود بھی اپنے لیے ان سے دعا مانگیں, ان کی درازی عمر کے بارے میں بات کریں اور ان کی دلجوئی کریں, ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں. دوسری بات یہ کہ مریض کے ساتھ بیٹھے نہ, بعض لوگ جا کے اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, ان کے جو ریلیٹیوز
یا جو اور لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پھر تکلیف ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ لوگ جب جائیں تو مریض کے ساتھ بیٹھے نہ، بلکہ کام ہونے کے بعد ابھی بتاؤں. اچھا یہ نوٹیفیکیشن ہے آپ لوگوں کی اکاؤنٹ سیکشن سے، خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے آپ لوگوں کی ایگزام فارم for the student of BS program second semester. All students are hereby notified to clear your dues before 23rd September. Otherwise, your roll number for second semester exam will not be issued. While a previous notice issued regarding a submission of fee rupees 1,000 fine will be imposed after the date on a dues equal or greater than rupees 10,000 and accordingly remains same. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ سیکشن ہے تو اپنے ڈیوز کلیئر کرا لیں کیونکہ آپ لوگوں کی ایگزام آ رہی ہے. 30 سے پہلے ابھی آپ لوگوں کی مڈ ٹرم ایگزام ہوں گے اور آپ لوگوں کے رول نمبر سلپ بھی آئیں گے. تو آپ لوگ مریض کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، ان کی دلجوئی کریں. دوسری جو اہم بات ہے، آپ ڈاکٹر حضرات اس کو اسپیشلی نوٹ کریں. ایک مریض آپ کے پاس آتا ہے کہ اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بچنا نہیں. بعض سچویشن ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر اس کو پتہ چل جاتا ہے حالات سے اور ایکسپیریمنٹ سے. تو ہمارے یہاں پہ یہ مسئلہ، یہ المیہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ عام ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مریض کا آخری وقت آ جائے، مرنا تو سب نے، ایک دن تو ہر کسی نے مرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی کا آخری وقت پہنچے، موت کا وقت آ جائے، تو مریض اور اس کے لواحقین کو سمجھا کر کلمہ شہادت کی تلقین کرے. لقنوا موتاکم، کہ آپ اپنے اموات کو، اپنے مردوں کو جو مرنے والے ہیں ان کو تلقین کرے کلمہ شہادت کی. تلقین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اب اس نے بچنا نہیں ہے، تو جو ساتھ اس کے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ لوگ کلمہ شہادت پڑھیں. اس کو نہ کہیں مریض کو کیا بھی پڑھے، کیونکہ وہ مشکل ٹائم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ انکار کریں یا کوئی اور اس سے سرزد ہو جائے. تو اب اس کو یہ نہ کرے کیا پڑھے، بلکہ جو لوگ بیٹھے بس وہ اونچی آواز سے پڑھے تاکہ مریض سنے اس کو، تاکہ مریض اس کو سنے. تو آپ لوگ کلمہ شہادت تیز آواز سے پڑھیں، کیونکہ اگر جو بندہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو. ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا مرنے کے وقت، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے. اور اس پہ ایک واقعہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں. ایک شیخ الحدیث تھے، حدیث کے اسپیشلائز، جس کو ہم جس طرح پی ایچ ڈی اور اسپیشلائز ہوتے تو حدیث کا جو اسپیشلائز ہوتے اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں. ایک بڑے شیخ الحدیث بزرگ گزرے. تو یہ احادیث جو ہمارے پاس آتی ہیں یہ سند سے آتی ہے، سلسلے سے آتی ہیں. تو احادیث کا راوی ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں نے اپنے ٹیچر سے سنا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. تو جب ان کا اس شیخ الحدیث سے تو اپنے طلباء نے تمام احادیث پڑھی تھی، تو اس استاد کا جب آخری وقت آ پہنچا، اب شاگرد سارے بیٹے وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو آداب کی خلاف ورزی ہے کہ ہم اپنے استاد کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں. تو ہم کس طرح اپنے استاد کو یہ کہیں گے کہ جی آپ بھی کلمہ پڑھیں. تو انہوں نے حدیث کی سند شروع کی. یہ جو حدیث انہوں نے اپنے استاد سے سنی تھی، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو انہوں نے اس حدیث کی سند شروع کی کہ جی ہم نے اپنے استاد سے، ہمارے استاد نے اپنے استاد سے، انہوں نے اب یہ استاد سن رہے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب یہاں تک پہنچے تو استاد نے خود اسٹارٹ کیا کہ جی میرے استاد نے ان سے، انہوں نے ان سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. یہاں پہ اسٹاپ ہو کہ ان کی روح پرواز کر گئی. بہت زبردست یہاں پہ اسٹاپ. تو شاگردوں نے کہا کہ ہمارے استاد نے پڑھا اور اللہ نے عملی طور پہ اس کو جنت میں داخل کروایا. تو یہ حدیث مبارک ہیں. تو یہاں پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹروں میں علم کیا ہے، وہ کہتی جی مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، نشے کی انجیکشن لگاتے ہیں، مریض کو نشہ کر دے. تو یہ غلط کام ہے. مریض کو نشہ کرنا، اگرچہ وہ تو کہتے کہ جی ہم اس کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرتے اس کے تکلیف نہ ہو، لیکن موت کی تکلیف تو ہر ایک کو ہونی ہے، یہ تو ہم ظاہر نہیں کر سکتے. تو جو تکلیف قسمت میں لکھی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اجر دے گا. تو بندے کو جب انجیکشن لگا جاتا ہے تو وہ کلمے سے محروم ہوتا ہے. تو میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ انجیکشن نہ لگائیں، ان کو نشے میں مرنے نہ دیں، بلکہ ان کو چھوڑے. جو تکلیف اگر ان کو ہو رہی ہے وہ اللہ اس کو اجر دے گا، لیکن وہ پھر کلمے سے محروم رہتا ہے. سمجھ آ رہی آپ لوگوں کو؟ تو انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں گے کہ ان کو انجیکشن کے بغیر ہی مرنے دیں.
اللہ اس کو اجر دے گا. ایسا نہیں, اللہ نے ہر چیز کی اللہ نے اپنی اسپیسیفکیشن رکھی. جس بندے کو جتنی تکلیف پہنچے گی اللہ اتنے اس کے درجات بلند کریں گے. ایک جگہ پہ دو بندے مر رہے تھے, ایک مسلمان تھا اور ایک مشرک تھا. تو مسلمان جب مرنے لگا تو اس نے خواہش کی کہ مجھے پانی مل جائے. مرتے کے وقت اس نے خواہش کی اور پانی پڑی تھی, اس نے کوشش کی کہ میں اٹھ کر پانی پی لوں. اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جا کے وہ گلاس کو زمین پہ پھینک دو تاکہ یہ بندہ پانی نہ پیے. تو اللہ نے فرشتے کے ذریعے گلاس کو پھینک دیا, وہ پانی اس مسلمان نے نہیں پیا. اسرائیل علیہ السلام آ کر اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے. دوسرے ایک مشرک تھا, تو اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں بنا ہوا مچھلی کھاؤں. تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسباب برابر کر کے اس کو بنا ہوا مچھلی پرووائڈ کریں. تو اس نے بنی ہوئی مچھلی جا کے اس مریض کو جو مشرک تھا اس کو دے دیا. پھر اس کے کھانے کے بعد جب اس کی دلی تمنا پوری ہو گئی تو اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اس کی روح کو قبض کر لیں. تو فرشتے نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ جی میں کچھ تجسس ہے, جو اللہ کا نیک بندہ ہے, آپ کی عبادت کرتا تھا, مسلمان تھا, تو آپ نے اس سے وہ گلاس بھی چھین لی, اس کو وہ نہ دیا. اور جو مشرک تھا, آپ کا نافرمان تھا, ساری عمر اس نے شرک کیا, اس کو اپنی جو لاسٹ خواہش تھی وہ بنا ہوا مچھلی کہیں اور سے آپ نے پرووائڈ کر کے دے دی. تو اللہ نے عرض کیا کہ دیکھیں جو مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو اگر مشکلات آتی بھی ہے ان کے لیے ایک گھر ہے آخرت کا, وہاں پہ اجر ملتے ہیں. یہ بندہ بڑا تہجد گزار, بڑا نیک تھا, لیکن جنت میں ایک بہت اعلیٰ مرتبہ تھا. میں چاہتا تھا کہ یہ وہاں تک پہنچ جائیں, لیکن تھوڑی سی عمل میں اس کی کمی تھی, وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. تو میں نے کہا کہ چلیے دنیا میں اس کو یہ پانی نہ دوں, یہ تکلیف ملے گا, تو آخرت میں وہ اعلیٰ مرتبے میں اس کو دے رہا ہوں. تو اسی وجہ سے اس کو پانی نہیں ملے, لیکن اس اعلیٰ مرتبے پہ میں نے اس کو فائز کیا. کہا جی مشرک, تو اللہ نے کہا کہ مشرکوں کے ساتھ میرا یہ وعدہ ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں. دنیا میں اگر وہ نیکی کے کام کرتے ہیں تو میں دنیا میں اس کو بدلہ چکاتا ہوں, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا. نیکی کرتے ہیں وہ لوگ, فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور چیریٹی کے کام کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں دنیا میں اس کا بدلہ چکا لیتا ہوں, آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں. تو اس بندے کو سارے بدلے میں نے دیے تھے, لیکن آخر عمر میں اس نے ایک نیکی کی تھی اور اس کا بدلہ رہتا تھا. تو میں نے کہا کہ وہ بھی دنیا میں چکا دوں تاکہ آخرت میں یہ نہیں کہے کہ میری یہ نیکی دیتی اور مجھے اس کا اجر دے. تو دنیا میں اگر ہمیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی بھی تو اس کے لیے آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا. نیکسٹ جو ہے مریض کی اخلاقی تربیت, کریکٹر بلڈنگ آف دی پیشنٹ. مریض کی اخلاقی تربیت. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ کریکٹر بلڈنگ آف دی پیشنٹ. مریض کی اخلاقی تربیت, یہ بھی ڈاکٹر کی مریض کے ساتھ تعلق کے زمرے میں آتا ہے. عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب آتی ہے, حالانکہ بیماری مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. بیماری اللہ کی رحمت ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رحمت ہے لیکن لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. 3 چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہیں, اور اللہ نے ذکر بھی کیا کہ یہ میری رحمتیں ہیں, اس کو آپ لوگ قبول کریں آپ کو اجر ملے گا, لیکن لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. پہلی چیز بیماری, کیونکہ بیماری کی صورت میں اللہ رب العزت بندے سے راضی ہوتا ہے اور بندے کی گناہ جڑتے رہتے, ختم ہوتے رہتے, لوگ بیماری کو بوجھ سمجھتے ہیں. دوسری چیز بارش. بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, دعائیں مانگتی جی بارش ہو جائے ہو جائے, جب ایک دن سے زیادہ ہو جائے پھر کہتے جی بس یہ تو بوجھ بن گئی, اللہ اس کو روک دیں. تو بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. تیسری چیز بیٹی ہے. اللہ رب العزت لوگوں کو بیٹی رحمت کی صورت میں دیتی ہے لیکن لوگ بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں. حالانکہ بیٹی کی تربیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا, بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ 2 بیٹیوں کی پرورش کرے, جو بندہ, جو والد اپنے 2 بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرے, جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. دونوں انگلی آپ وسلم نے اٹھا کر کے کہ جنت میں میرے ساتھ, یہ دونوں آپس میں قریب ہے نا, تو کہا کہ جو باپ اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے گا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا, اتنا قریب ہوگا. یہ کس چیز پر ہے؟ بیٹی کی تربیت. تو اب بیٹی رحمت ہو گئی کہ بوجھ ہو گئی؟ حالانکہ لوگ, یہ اللہ کی رحمت ہے لیکن لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. تو اسی طریقے سے بیماری, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے
لیکن ہم تو کمزور ہیں، ہم تو رحمت کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اس آیت کو سنیں، اس میں اللہ نے بہت زبردست ہمیں تسلی دی ہے. اللہ نے ہمیں تسلی دی. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی قدر خوف، بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے. کبھی آپ پہ خوف مسلط کریں گے، جس طرح یہ کرونا کی جو پینڈیمک تھی، خوف تھی نا، 400 خوف پھیلی ہوئی تھی. تو یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے. کبھی آپ لوگوں کی بھوک آئے گی، خاک کی صورت میں آپ لوگوں پہ بھوک آئے گی. کبھی آپ لوگوں کے مال کم ہو جائیں گے، کبھی آپ لوگوں کے نفس، آپ لوگوں کے اولاد کم ہوں گے، اور کبھی آپ لوگوں کے باغات کم ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں. انہی چیزوں کے ذریعے ہم آپ لوگوں کا امتحان لیتے ہیں. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ بشارت دے، خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو. جو لوگ اگر خوف میں صبر کریں، اگر بھوک میں صبر کریں، مال اور میووں میں ان چیزوں کے نقصان میں صبر کریں، تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، خوف آتی ہے، مال کی کمی آتی ہے، آپ لوگوں کے باغات یا فصل یا جو بھی چیزیں ہیں، پراپرٹی ہے، آپ لوگوں کی فیکٹری ہے، آپ لوگوں کی کاروبار ہے، جاب ہے، جو چیزیں اس میں اگر کوئی کمی آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے. یہ جو عارضی تکلیف اور مشکل ہم پہ آئی یہ ختم ہو جائے گا، ہم اللہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں یہ زبردست کلمہ ہے. یہ ہم کب بولتے ہیں؟ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، معمولی سی چیز نہیں، لیکن آپ کو تو پریشانی ہوتی ہے نا، تو جب آپ کو اتنی پریشانی ہوئی کہ آپ لوگوں کی جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، تب بھی آپ لوگ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العزت اس پہ بھی آپ کو اجر دے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ لیکن ہمارے لوگ تو بہت زیادہ چیخ اور مار دار کرنے کے بعد جب خوب دل کا بوجھ ہلکا کرتے پھر کہتے جی بس صبر کریں گے آپ. تو یہ صبر نہیں ہے کہ آپ لوگ انیشیل سے سٹارٹ میں آپ کو کوئی دکھ پہنچے. دیکھیں سب سے بڑی دکھ جو انسان کو پہنچتے وہ اپنے کسی پیارے کی مرنے کے وقت ہوتی ہے. جب کوئی عزیز ریلیٹو، دوست، ساتھی، رشتہ دار وہ فوت ہو جاتا ہے. اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ آپ لوگ کیا کریں جب کسی بھی بندے کی موت کا آپ لوگ خبر سنیں. تو وہ تو ہیومینٹی ہے، انسان میں ایک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بیٹے کی وفات پہ روئے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلے تھے. تو زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیوں نہ رو، میرے دل میں بھی رحم ہے، میں ایک والد ہوں. تو رونے سے شریعت منع نہیں کرتی، لیکن جو مار پیٹ ہوتی ہے، اپنے چہرے کو مارنا جو عورتیں خصوصاً کرتی ہے، بالوں سے اپنے آپ کو نوچتی ہے، چہرے پہ خود کو مارتی ہے اور جاہلیت کے ترانے گاتی ہے. جس طرح لوگ ٹپے نہیں کرتے، مرنے پہ جو بندہ مرا ہوتے اس پہ یہ عورتیں مردے کو گرم کیا ہوتا ہے. تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ میری امت ہی نہیں ہے جو اپنے چہرے کو مارے. لیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، جو مرد ہو یا عورت ہو. من ضرب الحدود، جو اپنے چہرے کو مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو چھا کر دے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے لوگوں کی طرح جو باتیں کر دے کہ جی میرا بھائی تو یہ فلاں خان تھا، یہ تو افلاطون تھا، اور یہ تو اونٹ تھا اور اتنے لوگوں کو یہ کرتا تھا. تو یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے. آپ لوگ روئیں، آنکھوں سے آنسو نکلے، ہم زدہ ہوں، خفا ہوں، اس کے لیے آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کی اچھی اچھی خوبیوں کو یاد کریں. سمجھ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ تو دیکھیے میں نے کہا کہ سب سے زیادہ ایک بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی کے مرنے پہ ہوتی ہے، کہ جب آپ کا کوئی عزیز دوست فوت ہو جائے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ لوگ کیا کریں جب کسی کی مرنے کی خبر سنیں؟ 2 رکعت نفل پڑھیں
اور اس کے بعد پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ آپ کو کیا دے گا؟ صبر دے گا۔ اور دیکھیں بحیثیت مسلمان جب ہم صبر کرتے ہیں تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پہ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ آ گئی، ہم اس پہ صبر کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ نے ہمیں یہ کلمات سکھائیں۔ کیوں؟ میڈیکل کی ایک ریسرچ ہے، فارن کنٹریز میں سوسائڈ کی جو شرح ہے انتہائی زیادہ ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا۔ اس کی بینک بیلنس ہوگی، بنگلہ ہوگا، گاڑی ہوگی، بیویاں ہوں گے، نوکر چاکر، سب کچھ ہوگا، پھر بھی سب کچھ چھوڑ کے وہ جا کے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ کیوں کر لیتے ہیں؟ وہ لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، تو تھوڑی سی بھی اگر ان کا نقصان ہو جائے، وہ کہتی جی میں نے یہ فلاں پلاننگ اس طرح نہیں کی، اس کے ساتھ یہ ڈیلنگ اس طرح نہیں کی، اس کے ساتھ یہ نہیں کیا، تو وہ سب کچھ اپنے سر پہ لیتے کہ یہ میری خامی تھی، اور اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے، اور اتنی حد تک پہنچتا ہے، ٹینشن میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ کسی کی کاروبار بیٹھ جائے، وہ کہتی جی یہ میری غلط پلاننگ کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ کسی کا نقصان ہو جائے، کہتی جی میری وجہ سے سوسائڈ کر لیتا ہے۔ کسی کا فیکٹری چلا جائے، وہ کہتی جی میری وجہ سے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ میری طرف سے، تو وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ پہ یقین نہیں رکھتے۔ مسلمان اگر کسی مسلمان سے ایک پورا ملک کا خزانہ بھی چھین لیا جائے، وہ کہتی جی بس اللہ نے قسمت میں لکھا تھا، بس میں کیا کروں۔ جب یہ کہتا ہے نا، تو یقین مانے دنیاوی لحاظ سے سارے ٹینشن اس کے ساتھ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں اور اس چیزوں کو مانیں، تو دیکھیں دین میں، شریعت میں ماننے میں ہمارا دین اور دنیا دونوں کے فائدے ہیں۔ اگرچہ آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، لیکن یہ باتیں اہم باتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ان چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں، یہ باتیں آپ لوگوں کو اور کہیں جگہ پہ نہیں ملے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ڈاکٹر اور ایک پیشنٹ کی ریلیشن کے متعلق آپ لوگوں کو ان چیزوں کو فالو کرنا، کہیں نہ کہیں زندگی میں جا کے انشاءاللہ ذہن میں کلک آئے گی کہ یہ چیز ہم نے پڑھی تھی، تو وہاں پہ آپ لوگ اس کو امپلیفائی کریں گے اور اس کو آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگی میں جو شریعت کے مطابق آپ کی جو بھی ڈیلنگ ہوگی، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اجر بھی دے گا، اور آپ اپنی